بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. کل کے درس کے اندر آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے پانی منگوایا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک گلہ شکوہ کیا، روزانہ من اور سلوہ کھا کھا کر ہم تھک گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے ایک ایسی زمین کا بندوبست کرے جس کے اندر سے سبزیاں نکلیں، دالیں نکلیں، پیاز تھوم دینے والی ہو. تو اللہ نے فرمایا پھر اہبطوا مصرا، اتر جاؤ اس بستی سے یا فلاں بستی میں جاؤ. آج اللہ یہاں سے ایک قانون بیان کریں گے، نجات کا قانون. فرمائیں گے کہ جو بھی گروہ ہے، جو بھی امت ہے، چاہے وہ امت محمدیہ ہے، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ صابی ہیں، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. یہ یا یوں سمجھیں یہاں پر اللہ 4 گروہوں کا تذکرہ فرمائے گا اور صورت حج کے اندر اللہ 5ویں گروہ کا بھی تذکرہ فرماتا ہے، مجوسیوں کا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھا جائے، برحق مانا جائے، اس کے رسولوں کو برحق مانا جائے، اور اسی طرح آخرت کے دن کو برحق مانا جائے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کو برحق مانا جائے. یہ دل سے مانے تو یہ کیا ہے جی؟ ایمان باللہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے. اعمال اچھے ہوں گے تو اچھا اجر ملے گا، برے ہوں گے تو اس کی جزا اور سزا بھی ہے. فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک اعمال بھی کرے. پھر آگے فرمایا تو جو بندہ ایمان باللہ کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہے، چاہے وہ عیسائیوں میں سے ہے، چاہے وہ صابیوں میں سے ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے ایک اجر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے لیے دن قیامت کے نہ اپنی ذات کا خوف ہوگا ولا هم يحزنون، اور نہ اپنے پچھلوں کا کیا ہوگا جی؟ غم ہوگا. اب یہاں پر ایک فرمایا کہ والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہیں. اب یہودیوں کو یہودی کہنے کی مفسرین نے 3 وجہ لکھی ہیں. یا یہودیوں کو یہودی اس وجہ سے کہتے ہیں، آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جو یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پر اللہ نے ان کو موت دی، تو وہاں پر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ یہودی کہا جاتا ہے. ہد کا لفظ آیا ہوا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام یہودا تھا، تو اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہودی کہتے ہیں. اور تیسرا قول یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ تورات پڑھتے وقت ہلا کرتے تھے. آپ نے دیکھا جیسے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں اور وہ ہلتے ہیں.
تو اس وجہ سے یہ تورات پڑھتے ہیں اور ہیلتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہودی کہتے ہیں۔ خیر، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ ہے۔ آگے نصارہ یہ نصران کی جمع ہے جی۔ اب عیسائیوں کو نصارہ کو عیسائی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ بھی مفسرین نے دو لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے احکامات بیان فرمایا کرتے تھے، قوم کے لوگ تنگ کیا کرتے تھے، ایذا دیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے راستے میں؟ تو قال الحواریون، تو حواریوں نے، دوستوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو دوسری وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ عیسائیوں کو نصارہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جس محلے کے اندر پیدائش ہوئی، اور اس محلے کا نام کیا تھا جی؟ ناصرہ تھا، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ نصارہ کہا جاتا ہے۔ یہ خاص وجہ ہوتی ہے جی، یہ بندے کے ذہن میں نہیں آتی، تو یہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں، عیسائیوں کو عیسائی کیوں کہتے ہیں۔ اور اسی طرح صابی آ گیا، صابئین، یہ صبا سے لفظ ہے جی۔ اس کو لغت کے اندر یا اس کا عام فام سادہ معنی یوں کیا جاتا ہے، جو ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ صابی کہتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ اللہ کے پاک پیغمبر کو صابی کہا کرتے تھے، ان کا خیال تھا، ان کی سوچ تھی، یہ پیغمبر جو اپنے آپ کو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے الیاذ باللہ، کہ پہلے تو ہمارے ساتھ عبادت کرتا تھا، ہماری طرح چلتا پھرتا تھا، 40 سال کے بعد جب اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، تو اللہ کے پیغمبر نے وہاں پر پھر اپنا اعلان نبوت کا اظہار کیا، تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یہ تو کیا بن گیا جی؟ صابی بن گیا جی۔ تو مشرکین مکہ یہاں پر کیونکہ یہ کیا کرتے تھے جی؟ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک بات اور بیان کروں، مکہ کے اندر جو سب سے پہلے شرک کی ابتدا کرنے والا بندہ تھا نا جی، اس کا نام تھا عمر بن لحی، اور اس بندے کے بارے میں بخاری شریف میں روایت آتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بڑا ہی کم تر انسان تھا، بڑا ہی گھٹیا انسان تھا۔ اس کی کیا عادت تھی؟ آپ نے معراج کے اندر اس کا واقعہ بھی سنا ہے۔ اس کی یہ عادت تھی، بیت اللہ کے اندر حاجیوں کو لوٹا کرتا تھا۔ ایک کنڈی بنائی ہوئی تھی، تو دیکھتا کسی حاجی کے اوپر چادر ہے تو آرام سے اس چادر کو لے جاتا گھسیٹ کر، کسی کا بیگ ہے تو اس کو کنڈی ڈالتا تو لے جاتا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو کہتا مجھے پتہ نہیں چلا جی، اگر نہ دیکھتا تو ہڑپ کر لیتا مال۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب معراج کی رات میں نے اس کو دیکھا تھا، جہنم کے اندر اس کی آنتڑیاں باہر آ رہی تھیں۔ یہ اتنا گھٹیا اور گرا ہوا انسان تھا جو حاجیوں کو بھی نہیں بخشتا تھا، اللہ کے گھر میں آئے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ پھر آگے اللہ نے یہ قانون بیان کیا نجات کا، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھے گا، اعمال صالحہ کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا ہی اجر ہے۔ پھر آگے اللہ نے بنی اسرائیلیوں کی ایک خباثت بیان کی ہے۔ وہ خباثت اور ان کی شرارت یہ تھی، تورات کے احکامات کے اندر بڑیاں کوتاہیاں کرتے تھے، طرح طرح کے اعتراضات وہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیلیوں کو تورات دی کہ اب پہلے سے بھی تم مکاریاں کرتے رہے ہو، اب کیا کرو جی؟ تورات کو مضبوطی سے پکڑو، اور اگر اب تم نے اس پر عمل نہ کیا نا تو ہم نے یہ جو پہاڑ ہے نا جی طور والا، آپ کے اوپر اڑا دینا ہے جی۔ تو اللہ کی شان یہ کہ اللہ نے کوہ طور کو اٹھایا، یا کوئی بھی پہاڑ تھا بنی اسرائیلیوں کے سروں کے اوپر لا کر رکھ دیا۔ اللہ نے کہا اب اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس تورات کے اندر لکھا ہوا ہے اس پر کیا کرو جی؟ عمل کرو، اور اس کو پڑھو، اس کو پڑھاؤ اور اس پر عمل کرو، تب جا کر جان چھوٹے گی۔ تو وہاں پر اللہ نے بنی اسرائیلیوں سے وعدہ لیا کہ اب اس پر تم عمل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو بنی اسرائیلیوں نے کہا اب ہم اس پر کیا کریں گے جی؟ عمل کریں گے۔ لیکن عمل کرنے کی جب انہوں نے وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی نا، تم سب کے سب کیا ہو جاتے تھی؟ خسارے میں ہو جاتی۔ یہ تھا آج کے سبق کا خلاصہ۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ ہادو
جو یہودی ہوئے، والنصارى اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور وہ لوگ جو صابی ہوئے، من آمن باللہ جو بندہ بھی اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے گا، فلہم تو اس بندے کے لیے، اس امت کے لیے، اس گروہ کے لیے اجر ہے عند ربہم اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ان بندوں کے لیے قیامت والے دن خوف ہوگا اپنی جانوں کا، ولا ہم یحزنون نہ پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کے بارے میں خوف ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یہ پہلی خباثت، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ، ورفعنا اور ہم نے اٹھا لیا فوقکم تمہارے اوپر طور پہاڑ، ایک ہے وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے، اور طور عربی زبان کے اندر ہر اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو، ہرا بھرا ہو، اس کے اوپر جنگلات ہوں، اس کو طور کہتے ہیں۔ اب اللہ نے اسی پہاڑ کو اٹھایا یا کوئی عام پہاڑ اٹھا؟ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان پر پہاڑ کو اٹھایا اور وہیں پہ رکھا رہا، یہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا عام سادہ سا جواب یہ ہے، کیا تم اللہ کی اس شان کے اوپر اعتراض کرتے ہو جو رب پتھر کے اندر سے چشمے جاری کر سکتا ہے، جو رب پتھر کے اندر کیڑے کو غذا دے سکتا ہے، جو رب آسمانوں سے من اور سلوہ اتار سکتا ہے، اس رب کے لیے کیا بعید ہے جی وہ پہاڑ کو اٹھا کر بنی اسرائیلیوں کے سر کے اوپر رکھ دے۔ خذوا ما آتیناکم پکڑو ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ اور یاد کرو ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، سیکھو اور سکھاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ ثم تولیتم اللہ فرماتے ہیں پہلے مجھ سے وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد ثم تولیتم پھر تم نے کیا کر دیا جی، پھر ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس وعدہ کرنے کے بعد، فلولا فضل اللہ تو اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس رب کی مہربانیاں نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو البتہ تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد یا العالمین۔ جو سنا یا اللہ اس کو اپنے برگاہ کے قبول و منظور فرما، یا اللہ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس کا ثواب جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات میرے تمام اساتذہ کو پہنچا، بالخصوص میرے اپنے عزیز و قارب میں اہل محفل ہیں، یا اللہ ان کے جتنے بھی عزیز و قارب ہیں یا اللہ سب کی روحوں کو پہنچا، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔